علیکم، میرا نام ہے روبی حیدر اور آج میں جوائے اردو کی توسط سے اور خصوصاً ان کا جو پروگرام ہے شاعری سمجھیے، اس کی نسبت سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کچھ اپنی نسبت شعر و شاعری اور اردو ادب سے اس کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ شروع کیسے ہوئی، میری اپنی نسبت، کیونکہ اپنے ہی لیے سب بات کر سکتے ہیں، اوروں کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ بچپن ہی سے وی ور ویری فارچونیٹ ٹو ہیو بین بورن ان اے فیملی جہاں پر علم و ادب، کلچر، بات چیت، یعنی بات چیت بھی ایک فن تھا۔ تو ہمارے جو بڑے تھے، میرے خالو، ماموں، چچا، والد، ان سب کی گفتگو ہی کچھ اس قدر لطف اندوز ہوتی تھی، اور انگریزی اور اردو دونوں، دے ور کمپلیٹلی بائی لنگول اسکالرز۔ اور ہوتا یہ تھا ہمارے بچپن میں کہ جو ڈائننگ ٹیبل تھی وہ ایک طریقے کا ہیڈ کوارٹر یا جی ایچ کیو سا بن جاتی تھی، اور کھانا تو اڑ جاتا تھا، بڑھا دیا جاتا تھا۔ میری خالہ ہمیشہ کہتی تھیں یہ نہ کہو کھانا اٹھا لو، کہو کھانا بڑھا دو، کیونکہ برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال کھانا بڑھا دیا جاتا تھا، لیکن ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے، ہاتھ بھی یوں رکھے ہوتے تھے، اس کے اوپر سالن گھی سوکھ جاتا تھا، لیکن اپنے بڑوں کی ہم باتیں سنا کرتے تھے، جس میں ادب، شعر و شاعری، بچپن کی حماقتیں، نظم، نثر، لطیفے، ہر قسم کی چیزیں ایک سے بڑھ کے ایک، تو سب کانشیسلی وہ کچھ ذہن میں اترتی چلی گئیں باتیں، بیکاز اٹ واز ناٹ امپوزڈ، اس میں کوئی جبر نہیں تھا اس سکھانے میں، وہ بالکل ایک اسپونٹینیسلی وی ابزاربڈ ایز چلڈرن۔ تو اس لحاظ سے بہت سی چیزیں ایک طرح کی حس پیدا ہو گئی، ایک طرح کی کریٹیوٹی پیدا ہو گئی۔ میرے جو خالو تھے سید ہاشم رضا، وہ تو ہم لوگ جب بچے بھی تھے، ہم ان سے ملتے تھے، ہم لوگ کہتے تھے آداب، تو وہ کہتے تھے جیتے رہو، سنو کوئی لطیفہ سناؤ، کوئی نظم سناؤ۔ وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے باقی بڑوں کی طرح کہ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو، کون سی ٹیچر پسند ہے، کون سا مضمون فیوریٹ ہے، نہیں، وہ ہمیشہ کوئی لطیفہ، کوئی قصہ، کوئی نظم سنانے کو کہتے تھے، تو ایک طرح سے تیار سا رہنا پڑتا تھا۔ and I feel that very early he was tapping inside us those creative instincts. So I think that I'm very fortunate to have grown up in an atmosphere of such stimulation to the mind. یعنی بالکل ذہن ہر وقت ایک طرح سے چلتا رہتا تھا۔ بہرحال تو میں جو بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے ایک تو میرے والد پڑھا کرتے تھے جوش کمرثیہ، حسین اور انقلاب، جو مجھے چیپٹر بائی ورس یاد رہا۔ 6 سال کی عمر سے جو ایک چیز سنتے رہیں تو وہ یاد ہوتی گئی، اور اب میں خود وہ پڑھتی ہوں۔ لیکن میں جو آج آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ یعنی ایک شعر کو صحیح وقت پہ استعمال کرنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہاشم بھائی جو میرے خالو تھے، ایک دفعہ بیمار تھے اور ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں داخل تھے، اور میں ان سے ملنے گئی، دوپہر کو کوئی 3 بجے تھے، تو مجھے یہ خیال نہ رہا کہ یہ تھوڑا آرام کا وقت ہے، شاید انہوں نے آنکھ بند کر لی ہو، شاید وہ سو رہے ہو۔ تو جو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا سر پہ، اور وہ سو رہے تھے، یعنی کہ اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے خاموشی سے دروازہ بند کرنے کی جو کوشش کی، تو انہوں نے کہا کون؟ تو میں نے کہا ہاشم بھائی، روبی ہوں، پھر آ جائیں گے، آپ سو جائیے۔ کہنے لگے نہیں آ جاؤ۔ بہرحال تو میں ان کے پاس گئی، ان سے طبیعت پوچھی، تو انہوں نے کہا دیکھو روبی، ایک شعر ہے، اے دوست کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، اے دوست کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے، او فرینڈ ٹو suddenly meet a companion
اور میٹ جو پرانا ہے، یعنی انگریزی میں کچھ ذرا مشکل ہوتی ہے، ایوری تھنگ گیٹس لاسٹ ان ٹرانسلیشن، بٹ بیسکلی یہ تھا کہ ٹو میٹ اے فرینڈ suddenly lifts the spirit in a manner that even meeting the Messiah or the Pathfinder cannot give us. یعنی خضر و مسیحا کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے اس دوست سے ملنا جو آپ کا پرانا ہمدم ہے، ہمراز ہے، ہم دوست ہے. کوشش کرتی ہوں کچھ تھوڑی سی انگریزی میں بتانے کی، لیکن ہر زبان کا اپنا موسم ہے، ہر زبان کا اپنا سیزن ہے، اور کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشکل ہوتی ہیں ٹرانسلیٹ کرنا. ایوری تھنگ a lot gets lost in translation. However, یہ شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ to meet a friend who has been your companion and who has been your mate, suddenly to come across a friend like this is better than meeting Messiah or Khizr. تو یہ انہوں نے. پھر ممن بھائی میرے ماموں تھے، مہدی مسعود بہت ہی ڈسٹنگوشڈ ڈپلومیٹ تھے، ساری عمر انہوں نے پاکستان کی خدمت کی، باہر کے ملکوں میں، ویری ڈسٹنگوشڈ ڈپلومیٹک کریئر، بہت پیٹریٹ تھے. خیر وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ تنگ نظری جو ہو گئی ہے، یہ تنگ نظری جو ہو گئی ہے، لیک آف ٹالرنس جو ہو گئی ہے، تو کہنے لگے ایک شعر ہے، اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے. او فرینڈ ڈو ناٹ کیپ the dust of bigotry, of hatred in your heart. اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے. کانٹے سے بھی تجھے مگر وحشت نہ چاہیے. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو، کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو، سبز ازار کا پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. Meaning that the breezes of spring, the moisture-laden breezes of spring have nurtured the rose as well as the thorn in the garden. So do not hold someone less because he is like a thorn. Everyone deserves to be understood for what they are. تو یہ بہت ہی انسانیت کا بہترین لیسن ہے. اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی تجھے مگر وحشت نہ چاہیے. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو، سبز ازار کا پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو. The blood of the garden flows in the veins of the thorn also. The thorn has also been nurtured by the moisture-laden breezes of spring. So who are we to judge? Who are we to judge? So مہدی مسعود صاحبی نے، یعنی کہ میرے ماموں نے، جن کو ہم پیار سے کہتے تھے ممن بھائی نے کراچی کے بارے میں رئیس امروہوی کا قطعہ سنایا تھا. ہم نے پایا ہے کراچی کو بہت کچھ کھو کر، اپنی قربانیوں ایثار کا پھل ہے یہ شہر. ہم غریبوں کے لیے، رنج کشیدوں کے لیے، ہند کے 500 شہروں کا بدل ہے یہ شہر. سو اس طرح کی ہم لوگوں میں اس قدر باتیں ہوتی رہتی تھیں، اور ایسے ہی اشعار آگے پیچھے ہوتے رہتے تھے. یعنی اگر سمجھے کسی نے کہا کہ بھائی کیا حال ہے آج کل، ملک کے کیا حالات ہیں، تو دوسرے نے بجائے اس کے کہنے کے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ان کا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. یعنی ایک طریقہ ہے، a very poetic and beautiful way of saying something. پھر ہم کو خود شوق ہوتا گیا، یعنی خود
اردو شاعری کا شوق ہوتا گیا، اور بہت سی چیزیں مجھے یاد ہیں، جیسے کہ فیض کی رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحرا میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ The memory or the thought of you came so softly to me last night. It was as if spring suddenly tiptoes into desolation. It was as if a soft hand has been put on a fevered brow and the afflicted suddenly feels better. پھر فیض کا ہی ایک اور ہے، کسی کے بولنے کے انداز کا، وہ کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو کسی اور کے انداز بیاں سے فیض مروب تھے، یا ان کو بہت پسند تھا، تو انہوں نے کہا تھا ایک سخن اور کے انداز تکلم تیرا، حرف سادہ کو عنایت کرے اعجاز کا رنگ، ایک سخن اور، پلیز say one word more, because just the way that you say it gives the ordinary word the radiance of a miracle. تو اگلی دفعہ تھوڑی سی اور شعر و شاعری بتاؤں گی، اب کافی لمبا ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اور اسی طرح ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اچھے شعر پڑھا کریے، سنا کریے، لطف اندوز ہوئیے، جیسے کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ یا جان ایلیا نے کیا خوب کہا ہے، کیا حسن اتفاق کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، ہر کام سے گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جوائے آف اردو دیکھتے رہیے، شاعری سمجھیے، شاعری سے لطف اندوز ہوئیے، کیونکہ شاعری کی زبان یونیورسل ہے، شاعری کی فیل یونیورسل ہے، چاہے وہ اردو میں ہو چاہے انگریزی میں ہو۔ شاعری بہترین ذریعہ ہے اپنی اسپرٹ کو سیٹسفائی کرنے کا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، ایسی اچھی باتیں کرتے رہیں گے جب تک جوائے آف اردو ہمیں یہ پلیٹ فارم دیتا رہے۔ خدا حافظ۔